السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنسی اعضاء کی کس طرح سے دیکھ بھال کرنی چاہیے؟ عام طور پر جنسی اعضاء کی خصوصی صفائی اور ان کو قوت پہنچانے کی طرف کوئی بھی شخص دھیان نہیں دیتا۔ حالانکہ قوت اور صلاحیت قائم رکھنے کے لیے جنسی اعضاء کی دیکھ بھال اور قوت پہنچانا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح دماغ کو قوت پہنچانے کے لیے لوگ بادام اور دوسرے مغزیات کھاتے ہیں۔ پہلوانی کرنے والے عمدہ غذا کے ساتھ ساتھ روزانہ پورے جسم کی مالش بھی کرواتے ہیں۔ سوکھے کے مریض بچوں کو مختلف قسم کے تیلوں کی مالش کرواتے ہیں اور اس کا فائدہ سبھی کو تسلیم ہے، مگر جنسی اعضاء کو باہری قوت پہنچانے کا ہمارے یہاں کوئی طریقہ یا دستور رائج نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ اور حکماء نے صرف جلب اور اغلام اور کثرت ملاپ کے مارے ہوئے مریضوں کے لیے سینکڑوں قسم کے تیل اور نسخے وغیرہ تحریک کیے ہیں جن کے استعمال کا رواج عام ہے، مگر تندرست لوگوں کے استعمال کے لیے ایسی کوئی چیز میری نگاہ سے نہیں گزری جس کا وہ اپنی جنسی قوت آخری تک قائم رکھنے کے لیے بطور حفظ ما تقدم استعمال کر سکے۔ پس اگر لوگ شروع سے ہی اپنے جنسی اعضاء کی دیکھ بھال کریں اور ان کو قوت پہنچانے کے لیے مالش کا اہتمام کریں تو ان کے جنسی اعضاء کے اندر وہ کمزوری جو عمر ڈھلنے پر آ جاتی ہے ہرگز پیدا نہ ہوگی۔ جنسی اعضاء کی مالش سے پہلے ان کی صفائی کا اہتمام رکھنا بھی ضروری ہے۔ یوں تو ہر آدمی کو روزانہ تازہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا بہت مفید ہے۔ بہت سرد موسم ہو اور ٹھنڈا پانی برداشت نہ ہو رہا ہو تو نیم گرم پانی سے غسل کیا جائے۔ بہت زیادہ گرم پانی سے غسل کرنا نقصان دہ ہے۔ غسل سے پہلے کسی بھی تیل کی مالش کر لینا چاہیے اور غسل کے درمیان کسی کھردری چیز مثلا لوفا وغیرہ سے گیلے جسم کو اچھی طرح رگڑنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے خون کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے اور مساموں سے نکل کر جسم پر جمع ہوا میل بھی صاف ہو جاتا ہے اور پانی کا اثر اندرونی حصے تک پہنچ جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کا غسل بہت حد تک نامردوں کو مرد بنا دیتا ہے۔ اکثر حکماء نے کثرت احتلام کے مریضوں کو سوتے وقت 1 لوٹا ٹھنڈا پانی عضو تناسل پر ڈالنا مفید بتایا ہے۔ غسل کے علاوہ ہر تیسرے چوتھے دن نہیں تو ہفتے میں 1 بار ضرور عضو تناسل اور زیر ناف کے بال ریموو کر لینے چاہیے۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔